مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا غافل بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ویسے ہر وقت متوجہ ہے، اپنے بندوں کی طرف ہر وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جنہیں خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی ہے۔ پھر رمضان میں کچھ اوقات اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سے ایک وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد پہلی رات۔ اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک خاص طریقے سے مانگنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ لوگ اکثر اوقات متلاشی رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت ملے جس میں ہم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لیں، تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں ایک خاص عمل، یہ توبہ کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ مجرب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بعد توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں نصف شب کے بعد، نصف شب یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہے، اس کے آدھے وقت کو اگر تقسیم کیا جائے تو نصف شب آ جاتی ہے۔ تقریباً 1 بجے کے بعد یہ عمل کرنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ نصف شب کے بعد پہلے تہجد کی نیت سے 2 کر کے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 کر کے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، سورہ توبہ آخری 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیات 111 مرتبہ ان کا ورد کیا جائے۔ پہلے 2 کر کے 12 رکعت تہجد کے نوافل ادا کیے جائیں، اس کے بعد یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کریں۔ جو خطائیں دانستہ ہوئیں ان کے لیے بھی، جو نادانستہ ہوئیں یعنی جو جان بوجھ کے کی ان پہ بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور جو غلطی سے سرزد ہو گئی ان پہ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ معافی کا طریقہ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرنا کہ اے پروردگار، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے کیے پہ شرمندہ اور نادم ہو، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، عاجزی کا اظہار کرے، اللہ کی عظمت کا، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے گا، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد ہوگا اور اپنے کیے پہ ندامت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ گناہوں کی طویل فہرست پہ اللہ معافی کا قلم پھیر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحم والا معاملہ فرمائیں گے، کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو رحمتوں کے مہینے کا صحیح معنی میں یہ لطف اٹھا سکے۔ جو رحمتوں کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں برسیں گی،
یہ شخص جو توبہ کرے گا، توبہ کے بعد اس کی معافی ہو جائے گی تو اسے پھر ان نیکیوں کا لطف بھی آئے گا اور مواقع بھی میسر ہوں گے، اس لیے کہ گناہ نیکی کے مواقع کو کم کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوبتا ہے تو اسے پھر نیکی کا موقع نہیں ملا کرتا، لیکن جب توبہ طائب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لے گا، معاف کروا لے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کے بعد اسے نیکیوں کی توفیق دیتے رہیں گے، اور یہ نیکیوں کی توفیق اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کروا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر غافل مسلمان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہر ایک مسلمان کی توبہ کو قبول فرمائے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔